ویلکم بیک۔ بلیٹن کا آغاز کریں گے۔ سب سے پہلے بات کریں گے وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس۔ ایران کے خلاف اسرائیلی جارحیت کے بعد خطے کی بدلتی صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ کمیٹی کا اسرائیل کے جارحانہ اقدامات کی شدید مذمت اور افسوس کا اظہار۔ 2.25 گھنٹے جاری رہنے والے اجلاس کے اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ غیر ذمہ دارانہ کارروائیوں نے کشیدگی میں اضافہ کیا۔ کشیدگی میں اضافہ خطے میں بڑے تنازع کو ہوا دے سکتی ہے۔ کشیدگی بات چیت اور سفارتکاری کے امکانات کو کمزور کر رہی ہے۔ اس پر بات کریں گے ڈپٹی بیورو چیف اسلام آباد اظہر فاروق ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ احوال بتائیے گا اظہر اس اجلاس کا۔ خالد، تقریباً 2.25 گھنٹے تک یہ اجلاس جاری رہا ہے، جس میں عسکری قیادت بھی تھی اور وفاقی وزراء بھی اس اجلاس کا حصہ تھے۔ تفصیلی طور پر غور و خوض کیا گیا جو صورتحال اس وقت پیدا ہوئی ہے اسرائیل پر حملوں کے بعد، بالخصوص اسرائیل اور اس کی امریکہ کی طرف سے۔ اور اس اجلاس میں کمیٹی نے اسرائیل کی جارحانہ کارروائیوں کی شدید ترین مذمت بھی کی ہے اور حملوں پر افسوس کا بھی اظہار کیا ہے۔ جو اعلامیہ جاری ہوا ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ فوجی حملے ایران اور امریکہ کے درمیان تعمیراتی مذاکراتی عمل کے دوران کیے گئے ہیں۔ ان غیر ذمہ دارانہ اقدامات نے کشیدگی میں شدید اضافہ کر دیا اور خطے میں بڑے پیمانے پر تنازعات کے خدشات جو ہیں ان کو بھی جنم دیا ہے۔ کمیٹی کے اجلاس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس سے مکالمے اور سفارتکاری کے امکانات جو ہیں وہ کمزور ہو چکے ہیں۔ کمیٹی نے اقوام متحدہ کے چارٹر کے تحت ایران کے حق دفاع کو تسلیم کرتے ہوئے اس کی بھرپور توثیق بھی کی۔ کمیٹی نے ایرانی حکومت اور عوام سے معصوم جانوں کے ضیاع پر گہرے دکھ اور افسوس کا بھی اظہار کیا ہے اور زخمیوں کی جلد صحت یابی کے لیے بھی دعا کی ہے۔ قومی سلامتی کمیٹی نے پاکستان کے اصولی موقف کو دہراتے ہوئے 22 جون کو فردو، نتنز اور اصفہان میں ایرانی ترسیبات پر جو حملے کیے گئے اس پر واضح طور پر اس پر تشویش کا بھی اظہار کیا ہے۔ کمیٹی نے ان حملوں کو بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی کی قراردادوں، بین الاقوامی قوانین اور اقوام متحدہ کے چارٹر کی صریح خلاف ورزی بھی قرار دیا ہے۔ قومی سلامتی کمیٹی نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ پاکستان متعلقہ فریقین کے ساتھ قریبی رابطے میں ہے اور علاقائی امن و استحکام کے لیے فروغ کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھی ہوئی ہے۔ قومی سلامتی کمیٹی نے تمام متعلقہ فریقین سے مطالبہ کیا کہ وہ اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق بات چیت اور سفارتکاری کے ذریعے اس تنازع کا حل جو ہے وہ تلاش کریں۔ قومی سلامتی کمیٹی نے بین الاقوامی انسانی حقوق اور انسانی قوانین کی پاسداری کی اہمیت پر بھی زور دیا ہے اور ان حملوں کے جو کہ اسرائیل کی طرف سے ایران پر کیے گئے ہیں ان کی شدید ترین الفاظ میں مذمت بھی کی ہے۔ اسرائیل نے جھوٹ کو بنیاد بنا کر ایران پر حملہ کیا، اس کی مذمت کرتے ہیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کہتے ہیں ہم نے آج بات نہیں کی تو ہمارے لیے آواز اٹھانے والا کوئی نہیں بچے گا۔ اسرائیل امریکہ کو ایسی جنگ میں دھکیل رہا ہے جس کی امریکی عوام بھی حامی نہیں۔ فخر ہے ہم نے خطے میں نیتن یاہو کی سستی کاپی کو ہتھیاروں، سفارتکاری اور بیانیے کی جنگ میں شکست دی۔ بھارت اپنے موقف سے پیچھے ہٹ گیا کہ کشمیر اس کا اندرونی مسئلہ ہے۔ اسرائیل نے جھوٹ کی بنیاد پہ ایران پہ حملہ کیا ہے، ہمیں مذمت کرتے ہیں۔ If we do not speak out, Mr. Speaker, there will be no one left when they come for us. اگر اس نیوکلیئر فیسلٹی کو نقصان کے نتیجے میں کوئی لیک ہوتا، اس کا نقصان صرف ایران تک محدود نہیں ہوتا۔ The Israeli government is forcing the United States public into a war that the people of the United States do not support. ہمارے خطے میں بھی نیتن یاہو کا سستی کاپی ہے۔ ہم نے اس سستی کاپی کو جنگ کے میدان میں سفارتکاری بیانیہ کے میدان میں کروا دیا۔ ہم نے کشمیر کو جو ماضی میں اندرونی معاملہ میں تبدیل کر چکا تھا، بین الاقوامی معاملہ بن چکا ہے۔ بھارت بھی اس سے پیچھے ہٹ چکا۔ اقوام متحدہ میں دہشت گردی کے حوالے سے فخر کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ بھارت ہار چکا، پاکستان جیت۔ اسرائیل کا متعدد لڑاکا طیاروں سے ایران پر ایک اور بڑا حملہ۔ مہر آباد، مشہد، یزد سمیت 6 ہوائی اڈوں کو نشانہ بنایا۔ 15 لڑاکا طیارے اور ہیلی کاپٹر تباہ کر دیے۔ تہران میں پاسداران انقلاب کے ساراللہ مرکز، جیل یونیورسٹی اور بسیج ہیڈ کوارٹرز کو نشانہ بنایا۔ سرکاری ٹی وی کے دفتر اور مرکزی بجلی گھر کو تباہ کر دیا۔ اسرائیل کی تباہی کا پیغام دینے والی علامتی گھڑی بھی صہیونی حملے میں تباہ ہو گئی۔ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن سے ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی کی ماسکو میں ملاقات۔ ایرانی ایٹمی تنصیبات پر امریکی حملوں کے بعد کی صورتحال پر مشاورت۔ روسی صدر نے کہا ماسکو ایران پر امریکی حملوں کی مذمت کرتا ہے، ایران کے خلاف جارحیت بے بنیاد ہے، ایرانی عوام کی مدد کی کوشش کریں گے۔ ملاقات سے کشیدگی کے خاتمے کی راہ ہموار ہوگی۔ کرملن کا کہنا ہے ایران کے ایٹمی تنصیبات پر امریکی حملے سے کشیدگی بڑھ گئی ہے۔ ابھی تک یہ واضح نہیں ایران کے ایٹمی تنصیبات کو کتنا نقصان پہنچا، تابکاری کا خطرہ ہے یا نہیں۔
مشرق وسطی میں کشیدگی دنیا کو بڑے خطرے کے قریب لے جا رہی ہے. روسی صدر پیوٹن نے خبردار کر دیا. ماسکو میں فوجی حکام سے خطاب میں کہا عالمی صورتحال تیزی سے بدل رہی ہے. مشرق وسطی میں کشیدگی کس تیزی سے بڑھی ہے؟ غیر علاقائی ملکوں کو بھی تنازع میں کھینچا جا رہا ہے. یہ صورتحال دنیا کو انتہائی خطرناک موڑ پر لے آئی ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران میں نظام حکومت کی تبدیلی کا اشارہ دے دیا. سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر لکھا رجیم چینج کی اصطلاح کا استعمال سیاسی طور پر درست نہیں، لیکن اگر موجودہ ایرانی حکومت ایران کو عظیم نہیں بنا سکتی تو رجیم چینج کیوں نہیں ہونا چاہیے. صدر ٹرمپ کا کہنا تھا ایران میں ہمارے حملے بہت درست اور ہدف پر تھے. تمام ایرانی جوہری تنصیبات پر حملہ کر کے انہیں مکمل تباہ کر دیا. ہماری فوج نے شاندار مہارت کا مظاہرہ کیا. ہم نے ایک شاندار کامیابی حاصل کی. ایک سیٹلائٹ تصویر کا حوالہ دیتے ہوئے صدر ٹرمپ نے لکھا اس میں سفید رنگ کے چٹانوں سے گھری ایک عمارت دیکھی جا سکتی ہے جو آگ کے شعلوں سے محفوظ ہے، لیکن سب سے زیادہ نقصان زمین کی سطح سے کہیں نیچے ہوا ہے. پاسداران انقلاب نے دھمکی دی ہے کہ مسٹر ٹرمپ یہ جنگ آپ نے شروع کی ہے لیکن اسے ختم ہم کریں گے. ترجمان ابراہیم ذوالفقاری کا کہنا ہے کہ امریکہ کے خلاف طاقتور اور ٹارگیٹڈ آپریشنز کیے جائیں گے. اسے بھاری، افسوسناک اور غیر متوقع نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا. ایرانی فوج کے چیف آف اسٹاف جنرل امیر خاتمی کا کہنا ہے امریکہ نے ایران کے خلاف مجرمانہ کارروائی کی تو انہیں اس کا فیصلہ کن جواب ملا ہے اور اس بار بھی ایسے ہی ہوگا. ایران کے 2 گھنٹوں میں اسرائیل پر 5 حملے، تابڑتوڑ میزائل حملوں کے سامنے صہیونی دفاعی نظام بیٹھ گیا. تازہ حملوں میں ایران نے خیبر شکن، امات، قدر اور فتح بند میزائل داغے جنہوں نے کامیابی سے اہداف کو نشانہ بنایا. اسرائیلی دارالحکومت تل ابیب، صف، اشکلون، اشدود اور بیت شیان میں ایرانی میزائلوں نے تباہی مچا دی. اشدود کا بجلی گھر تباہ ہو گیا. شہر کو بجلی کی فراہمی معطل ہو گئی. ایرانی میزائلوں نے صہیونی فوج کے نیول بیس کو بھی نشانہ بنایا. یدوت میں اسرائیل الیکٹرک کمپنی کا اسٹریٹجک ڈھانچہ تباہ کر دیا. شمالی اسرائیل میں ایک ریڈار سائٹ کو نشانہ بنایا گیا. پہلی بار آدھے گھنٹے سے زیادہ تل ابیب سمیت کئی شہروں میں سائرن بجائے جاتے رہے. ایرانی میزائل حملوں کے بعد بن گوریون ایئرپورٹ پر خوف و ہراس پھیل گیا. بیرون ملک جانے والے مسافر بورڈنگ چھوڑ چھاڑ کر بنکر میں پناہ لینے دوڑ پڑے. ایران نے ایک اور اسرائیلی طیارہ تباہ کرنے کا دعویٰ کر دیا. اسرائیلی طیارے کو صوبہ آذربائیجان میں ہٹ کیا گیا. ایران کی جوہری تنصیبات پر امریکی حملوں میں ناقابل تصور تباہی ہوئی ہے. IAEA کے سربراہ نے کہا ہے کہ امریکہ نے اصفہان میں یورینیم افزودہ کرنے والی ایرانی نیوکلیر سائٹ کو نشانہ بنایا جس میں اصفہان پلانٹ کے صرف عمارتوں کو ہی نقصان نہیں پہنچا بلکہ اس مقام کو بھی نقصان پہنچا جہاں یورینیم افزودہ کی جاتی تھی. افزودہ یورینیم کو محفوظ کرنے والی سرنگیں بھی تباہ کر دی گئی ہیں. بورڈ آف گورننس کے ہنگامی اجلاس میں IAEA چیف نے بتایا نتنز میں بھی یورینیم افزودہ کرنے والے پلانٹ کو نشانہ بنایا گیا. رافیل گروسی نے ایران میں جنگ بندی کی اپیل کی تاکہ ادارے کے معائنہ کار ایران میں جوہری مقامات کا معائنہ کر سکیں. انہوں نے کہا ایران کی جانب سے جوہری ہتھیاروں کے عدم حصول کی یقین دہانی کے لیے ہمیں مذاکرات کی طرف واپس آنا ہوگا. ایران جب اجازت دے گا IAEA انسپیکٹرز تباہ شدہ سائٹس کا جائزہ لیں گے. امریکہ نے کس طرح ایران پر حملہ کیا؟ امریکہ کے جوائنٹ چیف آف سٹاف جنرل ڈین کین نے بتایا کہ B-2 بمبارڈ طیاروں کے 2 اسٹرائک پیکیجز امریکہ سے روانہ ہوئے. بحر الکاہل کی جانب بھیجے گئے B-2 بمبارڈ طیاروں سے دشمن کو دھوکہ دیا گیا. اصل اسٹرائک پیکج 7 B-2 بمبارڈ طیاروں پر مشتمل تھا جو 18 گھنٹے کی پرواز کر کے ایران پہنچا. فردو اور نتنز میں ایران کی ایٹمی تنصیبات کو کامیابی سے نشانہ بنایا. Under the command of General Eric Kurilla, executed Operation Midnight Hammer. This operation was designed to severely degrade Iran's nuclear weapons infrastructure. At midnight Friday into Saturday morning, a large B-2 strike package comprised of bombers launched from the continental United States. Part of the package proceeded to the west and into the Pacific as a decoy. The main strike package, comprised of 7 B-2 Spirit bombers, each with 2 crew members, proceeded quietly to the east with minimal communications. Throughout the 18-hour flight into the target area, the aircraft completed multiple in-flight refuelings. At approximately 5 p.m. Eastern Standard Time last night, a U.S. submarine launched more than 24 Tomahawk land attack cruise missiles against key surface infrastructure targets at Esfahan. As the Operation Midnight Hammer strike package entered Iranian airspace, 4th and 5th generation aircraft pushed out
in front of the strike package at high altitude and high speed. As the strike package approached Fordo and Natanz, the U.S. protection package employed high-speed suppression weapons to ensure safe passage of the strike package. We are currently unaware of any shots fired at the U.S. strike package. अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने दावा किया है कि ईरान नवाज मिलिशियाओं की जानिब से अमरीकी अड्डों पर हमले करने की तैयारी के इशारे मिले हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि एक अमरीकी ओहदेदार का कहना है अमरीकी फौज और इंटेलिजेंस हुकाम ने ईरान की हिमायत याफ्ता मिलिशियाओं की जानिब से इराक और मुमकिन तौर पर शाम में अमरीकी फौजी अड्डों पर हमले की तैयारी का सुराग लगाया है। इन ग्रुप्स ने अब तक अमरीकी अहदाफ पर हमले नहीं किए। इराकी हुकूमत की जानिब से हमलावरों को रोकने की कोशिश जारी। ईरान पर अमरीकी हमलों के बाद आबनाए हुर्मज में 2 तेल बरदार जहाजों ने रास्ता बदल लिया। दोनों जहाज 20 लाख बैरल खाम तेल ले जाने की सलाहियत रखते हैं। दोनों खाली जहाज आबनाए हुर्मज में दाखिल होने के बाद वापस मुड़ गए। ये पेशरफ्त कशीदगी के बायस जहाजों की मुमकिना रास्ता तब्दीली की इब्तदाई अलामत है। यूएस एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है बैनुल अक़वामी खपत के 20% तेल और 30% गैस की तरसील आबनाए हुर्मज से होती है। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। भारत पाकिस्तान का पानी रोकेगा तो हमें एक और जंग लड़ना पड़ेगी। हम लड़ेंगे और तमाम दरियाओं से पाकिस्तान की आवाम को पानी दिलाएंगे। कौमी असम्बली से खिताब में बिलावल भुट्टो ने कहा भारत कहता है संतास मुआहिदा नहीं मानते, धमकी दे रहा है डैम या नहरें बनाएगा। एक लॉबी समझती है डैम बनाना हर मसले का हल है, वो ये कदम उठाती है तो बड़ी गलती होगी। ये जंग लड़ने से पहले शिकस्त मानने वाली बात है। धमकी देना कि हम पाकिस्तान का पानी रोकेंगे, हमें एक और जंग लड़ना पड़ेगा। 6 दरिया के पानी अपने अवाम को दिलवाएंगे। इन दिस वाटर ट्रीटी के जरिए ही उनको चैलेंज करना चाहिए। हमें ऐसे कोई कदम नहीं उठाना चाहिए इससे ये मैसेज जाए भारत कि हमने तो कबूल किया है कि आप ये करने जा रहे हैं। दूसरा लॉबी है जो हर मसला का हल डैम बनाना समझता है। भारत ने ऐलान किया है कि वो भी उसको कबूल नहीं करेंगे और धमकी या इशारे दे रहे हैं कि वो भी शायद कोई डैम बनाएंगे या कोई कनाल। अगर पाकिस्तान का ये लॉबी हमें मनाता है कि हमें भी कोई ऐसा कदम उठाना पड़ेगा तो ये बहुत बड़ी गलती होगा। ये जंग लड़ने से पहले शिकस्त मानने की बात। कौमी असम्बली में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की तकरीर के दौरान अपोजिशन अरकान की जानिब से हंगामा आई। बजट की कॉपियां फाड़ दी, मुसलसल नारे लगाए। स्पीकर ने सिक्योरिटी स्टाफ को तलब कर लिया। तकरीर के दौरान अपोजिशन की वजीर खजाना का घेराव करने की कोशिश, अपोजिशन और हुकूमती अरकान में तल्ख कलामी और धक्कम पेल हुई। बिलावल भुट्टो की तकरीर के बाद पीपल्स पार्टी और पीटीआई अरकान में तकरार भी हुई। स्पीकर अयाज सादिक ने कहा इकबाल आफरीदी ये आपकी गलत फहमी है, असम्बली नहीं चलने देंगे। पीपल्स पार्टी ने अपोजिशन लीडर उमर अयूब को फ्लोर देने के खिलाफ शदीद एहतजाज किया। ये आपकी गलत फहमी है कि आप असेंबली नहीं चलने देंगे। ये आफरीदी साहब आपकी गलत फहमी है, ये और बात खराब कर रहे हैं। दिल बड़ा करें, रावत साहब से को रिक्वेस्ट करें, बात कर दें, खड़ा होकर बड़ापन दिखाएं। मिनिस्टर फाइनेंस मैं फैसला करूंगा। अस्सलाम वालेकुम जी बाद में आएंगे, कोई जरूरी नहीं है। खराब इकबाल आफरीदी ने किया है और आप लोगों ने खराब किया है। आप लोगों ने खड़े होकर नारे लगाए, आप लोगों ने इनको नहीं करने दिया। ये सिक्योरिटी को बुलाएं सिक्योरिटी को। समझ में नहीं आता आखिर पीटीआई को क्या तकलीफ है। तर्जुमान पीपल्स पार्टी शाजिया मरी के पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा बिलावल भुट्टो की तकरीर से सबसे ज्यादा मसला अपोजिशन लीडर को था। वो सबको इशारे कर रहे थे कि उठो और शोर करो। बिलावल पाकिस्तान का चेहरा है, किसी ने रोकने की कोशिश की तो चुप नहीं रहेंगे। समझ आ रहा पीटीआई को कौन सी तकलीफ उठी, खास तौर पे जो अपोजिशन लीडर हैं इज्जतदार पोजीशन पर बैठने के लायक ही नहीं। इनको तकलीफ कब हुई जब बिलावल साहब ने भारत की शिकस्त की बात की, जब बिलावल साहब ने ईरान के साथ सॉलिडारिटी का मुजाहरा किया। इन्हें तकलीफ कब हुई जब बिलावल साहब ने कहा कि अमेरिका ने जो हमला किया है इजराइल के कहने पर, उस पर अमेरिका के लोग भी नाराज हैं। बहुत ही गिरी हुई तरीके से वो वहाँ बिहेव कर रहे थे, लोगों को इशारे कर रहे थे कि उठो शोर करो। जो उन्होंने बकवास की है मैं उसकी मजम्मत करती हूँ। अगर वो इज्जत नहीं देंगे दूसरों को, अगर वो पाकिस्तान की बात करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी को रोकेंगे तो फिर हम भी चुप नहीं रहेंगे। हुकूमत ने कई तजावीज़ को बजट में शामिल कर लिया। 12.5 एकड़ तक के छोटे किसानों को 10 लाख रुपए तक कर्ज दिए जाएंगे। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का कौमी असम्बली में खिताब, कहा कि
نان پائلٹ 5 کروڑ روپے مالیت کا مکان، 10 کروڑ روپے تک کے کمرشل پلاٹس اور 70 لاکھ روپے تک کی گاڑی خرید سکتے ہیں۔ ایک دن کے چوزے پر 10 روپے فی چوزہ فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی لگائی جا رہی ہے، جبکہ روئی کی درآمد پر سیلز ٹیکس کی چھوٹ ختم کی جا رہی ہے۔ کو فائنانس بل میں شامل کر لیا گیا۔ 12.5 ایکڑ تک کے چھوٹے کسانوں کو 10 لاکھ روپے تک کے قرضے دیے جائیں گے، اور پہلی بار گھر خریدنے یا تعمیر کرنے کے خواہش مند کم آمدنی والے افراد کے لیے 20 سالہ قرضہ اسکیم متعارف کرانے جا رہی ہے۔ 75 سال سے زائد عمر والے پینشنر کسی بھی قسم کے ٹیکس سے مستثنا ہے۔ اب 5 کروڑ روپے تک کے کیسز میں FBI بغیر عدالتی وارنٹ گرفتاری نہیں کر سکے گا۔ مجوزہ فائنانس بل میں انکم ٹیکس آرڈیننس کے سیکشن 114C کے تحت اس نئے قانون کا اطلاق فی الوقت 5 کروڑ روپے مالیت کے رہائشی پلاٹ یا مکان، 10 کروڑ روپے مالیت تک کے کمرشل پلاٹ یا جائیداد اور 70 لاکھ روپے تک کی گاڑی کی خریداری پر نہیں ہوگا کہ 15 سال یا اس سے زائد مدت تک ذاتی استعمال میں رہنے والی رہائش گاہ پر اس ود ہولڈنگ ٹیکس کا اطلاق نہیں ہوگا۔ روئی اور دھاگے کی درآمد پر سیلز ٹیکس اور ڈیوٹی کی چھوٹ ختم کر دی جائے۔ اس اقدام سے کپاس کی پیداوار میں اضافہ ہوگا۔ ہیچری کے ایک دن کے چوزوں پر 10 روپے فی چوزہ فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی عائد کی جائے۔ جمہوریت ہے تو صرف صوبہ سندھ میں ہے، اکثریت رکھتے ہیں، چاہتے تو سب کچھ بلڈوز کر کے بجٹ پاس کرا سکتے تھے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا سندھ اسمبلی میں خطاب، کہا احتجاج کریں لیکن سامنے کھڑے ہو کر چور چور کہنا کیا یہ اخلاق ہے؟ ہم روزانہ لاکھوں افراد کو ویلکم کرتے ہیں، 1947 میں بھی کیا۔ بجٹ 2025-26 سیوان میں پیش کی، ہمارے پاس ایبسولوٹ میجورٹی ہم چاہتے نا تو ہم بلڈوز کر سکتے تھے، پروٹیسٹ کریں، سب کچھ کریں، کسی کو سامنے کھڑا ہو کے چور چور کہنا بہت اخلاق ہے۔ ہم تو روزانہ ہزاروں لوگوں کو، لاکھوں لوگوں کو سندھ میں ویلکم کرتے ہیں، ہم نے 1947 میں بھی کیا تھا۔ جمہوریت ہے تو صرف صوبہ سندھ میں ہے۔ دعا مانگتا ہوں میں سیون شریف کراچی سے زیادہ ٹیکس کلیکٹ کرے، سیون شریف پھر اتنی ترقی کرے گا جو کراچی نے کی۔ کراچی کو بہت سی مافیاز مل کر چلا رہی ہیں۔ شہر کو ایڈمنسٹریشن نے ٹیم ورژن آف میکسیکو سٹی بنا دیا ہے۔ اپوزیشن لیڈر سندھ اسمبلی علی خورشیدی کہتے ہیں مرتضی وہاب کراچی کے ایڈمنسٹریٹر بھی رہے ہیں، کوئی ان سے سوال کرے کراچی دنیا کے ناقابل رہائش شہروں میں کیسے شامل ہو گیا؟ کراچی میں جو آپ کے پاس ایڈمنسٹریشن موجود ہے نا، تو اس کراچی کو اس ایڈمنسٹریشن نے بنا دیا ہے ٹیم ورژن آف میکسیکو سٹی، جہاں پہ صرف مافیاز رن کر رہی ہیں، ٹینکر مافیا، ڈمپر مافیا، یہ مافیا، وہ مافیا۔ اس سے کوئی سوال کرے، میئر صاحب ہیں، ان کو پوری لیڈرشپ کی سپورٹ ہے۔ وہ میئر تو ابھی بنے ہوئے نا، اس سے پہلے 2-2.5 سال وہ ایڈمنسٹریٹر بھی رہے کہ یہ شہر لیسٹ لیویبل سٹی میں 169واں نمبر تھا، اس دفعہ اس سال 170واں نمبر آ گیا۔ کوئی تو سوال پوچھے نا اس سے۔ آپ MQM کی بھی نہیں مانتے، آپ جماعت اسلامی کی بھی نہیں مانتے، آپ PTI کی بھی نہیں مانتے، او بھائی کس کی مانتے ہو یار آپ لوگ؟ بھائی زبان ہے خلق کو نکارہ خدا سمجھے۔ کراچی اگر رہنے کے قابل نہیں تو پورے پاکستان سے لوگ یہاں کیوں آتے ہیں؟ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کا صوبائی اسمبلی سے خطاب، کہا پہلے مسائل تھے لیکن اب چیزیں بہت بہتر ہو گئی ہیں۔ اس وقت کراچی پورے پاکستان کا نہ صرف معاشی بوجھ اٹھا رہا ہے، انفراسٹرکچر کا بوجھ بھی پورا کراچی اٹھا رہا ہے۔ کراچی اگر لیویبل نہیں ہے، پورے پاکستان سے لوگ لاہور کیوں نہیں جاتے، اسلام آباد کیوں نہیں جاتے، پشاور کیوں نہیں جاتے، کوئٹہ کیوں نہیں جاتے؟ سارا پاکستان کراچی میں آ کے روزگار کے لیے روز کیوں آ رہا ہے؟ لوگ کراچی میں کیوں آتے ہیں علاج کرانے؟ جو امپورٹ اور ایکسپورٹ کراچی سے ہوتی ہے، تو جتنا انفراسٹرکچر کراچی کا خراب کر رہے ہیں آپ کے ٹرالرز، آپ کے ٹرک، آپ کے ڈمپر۔ تھر پارکر ایک وہ جگہ ہے جو کہ اس وقت پورے پاکستان کو بجلی فراہم کر رہا ہے۔ دنیا کی نظریں اس وقت تھر پارکر پہ اور تھر پارکر کے کوئلے پہ۔ فلم اور ڈراماز کے لیے پنجاب گورنمنٹ نے بھی پیسے رکھے، فیڈرل نے بھی رکھے، سندھ گورنمنٹ نے بھی رکھے۔ بانی PTI آج حکم دے تو KP اسمبلی تحلیل کر دی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کا اسمبلی میں خطاب، کہا KP حکومت کا اختیار صرف بانی PTI کے پاس ہے۔ جب بھی بانی PTI سے ملاقات ہوگی بجٹ پر رہنمائی لی جائے گی۔ بانی نے بجٹ میں کسی بھی تبدیلی کا کہا تو فوری کر دیں گے۔ گورنر KP بجٹ کے خلاف سازش میں شریک ہیں۔ آج حکم کرے کہ اسمبلی ختم کرو، جتنا ٹائم مجھے ایک لفظ اور دوسرے لفظ کہنے میں لگ رہا ہے اس سے پہلے اسمبلی کو ختم کر بھی سکتا ہوں اور میں کر بھی دوں گا۔ میں اپنے لیڈر کا یہ اختیار کسی اور کے ہاتھ میں نہیں دوں گا، میرے لیڈر کے پاس یہ اختیار موجود ہے۔ اگر وہ کہے بجٹ کے درمیان میں ملاقات ہو جائے، بجٹ کے بعد ہو جائے، اس کا حکم من و ان اسی وقت امپلیمنٹ ہوگا۔ اتنی سی بات
کہ بجٹ کو ان کے سامنے رکھا جائے تاکہ ان کے ویژن کے مطابق بجٹ میں ان کا انپٹ شامل کیا جائے. آج تک میں نے نہیں دیکھا کہ کبھی بھی بجٹ کے اجلاس کے گورنر نے اسمبلی سائن نہ کی ہو. ایک ہی طریقہ بچا ہے, بجٹ کسی نہ کسی طریقے سے پاس نہ ہو, فائنینشیل ایمرجنسی کی بنیاد کے اوپر ایمرجنسی لگا لے فیڈرل حکومت اس صوبے کے اوپر, کہ میں ایسی کسی سازش کو ہم کامیاب نہیں ہونے دیں گے. بانی پی ٹی آئی کی لاہور میں جنا ہاؤس حملہ سمیت 9 مئی کے 8 مقدمات میں ضمانتوں پر فیصلہ کل سنایا جائے گا. جسٹس شہباز رضوی اور جسٹس طارق محمود پر مشتمل بینچ نے فیصلہ محفوظ کیا تھا. لاہور ہائی کورٹ کے عملے نے کمرہ عدالت میں موجود پی ٹی آئی کارکنوں کو آگاہ کر دیا ہے. ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد نے تھانہ I-9 کے مقدمے سے اسد قیصر کو بری کر دیا. پی ٹی آئی رہنما اسد قیصر کے خلاف احتجاج کے 2 مقدمات کی سماعت ہوئی. جوڈیشل مجسٹریٹ اظہر ندیم نے مقدمات کی سماعت کی. اسد قیصر اپنے وکیل عائشہ خالد کے ہمراہ عدالت میں پیش ہوئے. اسد قیصر کے خلاف آزادی مارچ کے 2 مقدمات تھانہ مارگلہ اور I-9 میں درج ہیں. عدالت نے اسد قیصر کے خلاف تھانہ مارگلہ کے مقدمے پر سماعت 20 ستمبر تک ملتوی کر دی. واپس آئیں گے اس بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہی. ویلکم بیک. کراچی کے علاقے کرنگی ویٹا چرنگی قریب واٹر ٹینکر نے موٹر سائیکل سوار کو کچل دیا. ڈرائیور فرار ہو گیا. پولیس نے ٹینکر تحویل میں لے لیا. ورثاء کا کہنا ہے 50 سال کے محمد ہاشم صبح 7 بجے کام کے لیے نکلے, ٹینکر نے کچل دیا. حادثے کی اطلاع 11 بجے کے قریب ملی. محمد ہاشم نجی کمپنی میں پمپ آپریٹر اور 2 بیٹیوں کے باپ تھے. پولیس کا کہنا ہے کہ ٹینکر ڈرائیور موقع سے فرار ہو گیا, جس کی تلاش جاری ہے. کراچی میں رواں سال اب تک ڈمپر, ٹریلر اور واٹر ٹینکر سمیت ہیوی گاڑیوں کے ٹکر سے 133 افراد جاں بحق ہو گئے. پیپلز پارٹی کا بجٹ میں جنوبی پنجاب کو نظر انداز کرنے پر احتجاج. وزیر اعلیٰ سے منصوبے بلاک اے میں شامل کرنے کا مطالبہ کر دیا. رکن پیپلز پارٹی ممتاز چانگ کہتے ہیں مریم نواز سے یہ امید نہیں تھی. ماضی کی طرح اس بار بھی جنوبی پنجاب کو دیوار سے لگایا گیا ہے. خدا را جنوبی پنجاب کے عوام کو اس کا حق نہیں. جنوبی پنجاب کا حصہ نہیں ملا, ہمیں سر تکلیف ہے. ہمیں مریم صاحبہ سے یہ امید نہیں تھی. کبھی جنوبی پنجاب صوبہ محاذ بنا کے اس شکل میں ہم سے ووٹ مانگا جاتا ہے, سیٹوں پہ آ جاتے ہیں اور پھر کمپرومائز بن جاتے ہیں. اس دفعہ ہم جنوبی پنجاب والے نون لیگ سے آئے گا, پی ٹی آئی سے آئے گا, پیپلز پارٹی سے آئے گا, ووٹ دیں گے کہ جنوبی پنجاب کے لیے جنگ لڑو گے, جنوبی پنجاب ہم لے کے رہیں گے اور جنوبی پنجاب ہی ہماری بقا ہے, جنوبی پنجاب ہی ہمارے لیے روشنی کا راستہ ہے. سر چیف منسٹر صاحبہ سے ہم دوبارہ امید کرتے ہیں ہمارے لوگوں کی پسماندگی کو دیکھیں, اس بے بسی کو دیکھیں کہ ہمیں بلاک ایلوکیشن میں یہ چیزیں دی جائیں. OIC نے سنتا سمیت تمام 2 طرفہ معاہدوں کی پاسداری ضروری قرار دی. پاک بھارت جنگ بندی کی مکمل پاسداری پر زور دیا. استنبول میں OIC وزیر خارجہ اجلاس کا اعلامیہ جاری کر دیا گیا. اقوام متحدہ کے تحت فلسطین کانفرنس جلد بلانے, فلسطین کے 2 ریاستی حل کی حمایت, جنگ بندی اور تعمیر نو کے لیے فنڈز کا مطالبہ کیا گیا. غزہ, مغربی کنارے اور مشرق القدس میں قتل و غارت اور اسرائیل کی جانب سے بھوک کو بطور ہتھیار استعمال کرنے کی مذمت کی گئی. اقوام متحدہ کے امدادی اداروں کو مکمل رسائی دینے کا مطالبہ کیا. فلسطینیوں کی ان کی سرزمین سے بے دخلی مسترد کرتی. کہا کہ 1967 کی سرحدوں پر مبنی آزاد فلسطینی ریاست قائم کی جائے. اور خبر دیں گے آپ کو, بھارت کے لیے فضائی حدود کی بندش میں 1 ماہ کی توسیع نوٹم جاری کر دیا گیا ہے. ایئرپورٹس اتھارٹی کے مطابق بھارت کے لیے پاکستانی فضائی حدود کی بندش 1 ماہ کے لیے بڑھا دی ہے. مزید جانتے ہیں ڈیپٹی بیورو چیف صلاح الدین سے. اپڈیٹ کیجئے صلاح الدین. دیکھیں, بالکل بھارت کے لیے فضائی حدود کی بندش میں توسیع کا نوٹم ایک بار پھر جاری کر دیا گیا ہے. پاکستان ایئرپورٹ اتھارٹی کی جانب سے بھارت کے طیاروں پر پاکستانی فضائی حدود کی بندش 1 ماہ کے لیے بڑھا دی گئی ہے, اور جبکہ پاکستانی فضائی حدود 23 جولائی 2025 تک بھارتی طیاروں کے لیے بند رہے گی. نوٹم جاری کر دیا گیا ہے. نوٹس ٹو ایئر مین, تمام ایئر لائن کو اس سلسلے میں آگاہ کر دیا گیا ہے. بھارتی ایئر لائن کے مسافر و فوجی طیاروں و پاکستان کی فضائی حدود استعمال کرنے پر پابندی برقرار رکھی گئی ہے. جی, اپڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ. جماعت اسلامی کے زیر اہتمام امریکہ کے ایران پر حملے کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا گیا. اس حوالے سے مزید بتائیں گے ہمارے نمائندے نذیر بھٹی.
ایران پر اسرائیل اور امریکہ کے حملوں کے خلاف جماعت اسلامی احتجاجی مظاہرہ کیا ہے لاہور پریس کلب کے باہر، اور جس میں خواتین کی بھی بڑی تعداد جو ہے وہ موجود ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں کیسر شریف، جماعت اسلامی کے رہنما، سے اس حوالے سے بات کرتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں آج امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان صاحب کی اپیل پہ پورا پاکستان جو ہے وہ سراپا احتجاج ہے، اور اس چیز کا اعلان کر رہا ہے کہ ہم امریکہ اور اسرائیل کے ان حملوں کی شدید مذمت کرتے ہیں. غزہ اور ایران پر جو حملے ہیں وہ انسانیت دوست نہیں، انسانیت دشمن حملے ہیں. پاکستانی قوم جو ہے وہ غزہ اور ایران کے ساتھ کھڑی ہے. بہت شکریہ کیسر شریف کا کہنا ہے کہ اس مظاہرے کا مقصد جو ہے وہ اظہار یکجہتی ہے ایران کے ساتھ، کہ ہم تمام جو ہے وہ ایران کے ساتھ ہیں. جی، صوبائی وزیر خزانہ انجینئر اسماعیل گلگت بلتستان کا بجٹ پیش کر رہے ہیں. ادارے کی محنت اور سرکار کی سرپرستی سے منافع بخش ادارہ بن چکا ہے، اس لیے نیرکو کے گرانٹ 25 کروڑ سے کم کر کے 12 کروڑ 50 لاکھ کرنے کی تجویز ہے. مجھے اس معزز ایوان کو یہ بتاتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ حکومت گلگت بلتستان کے نان ٹیکس ریونیو میں گزشتہ مالی سال کے مقابلے میں 43% کا غیر معمولی اضافہ ریکارڈ ہوا ہے. یہ قابل ذکر کامیابی ہمارے لیے محکمہ خزانہ اور متعلقہ محکموں کی جانب سے کی جانے والی مستعد کاوشوں کی نتیجہ ہے. ہم ان کی محنت اور لگن کو سراہتے ہیں، جس سے ہمارے ریونیو کو بڑھانے میں اہم کردار ادا کر رہا ہے. ہماری توقع ہے کہ اس مثبت رفتار کو جاری رکھا جائے گا تاکہ بجٹ میں گلگت بلتستان کا اپنا حصہ بتدریج بڑھتا رہے. مالی اسپیشل بچے ہماری محبت اور شفقت کا انتظار کرتے ہیں. ہاکی اسٹیڈیم کراچی کی اکیڈمی میں سید مرتضی علی صلاحیتوں کا لوہا منوانے کے لیے بھرپور محنت کر رہے ہیں. علی حسن کی رپورٹس. دنیائی ہاکی میں انٹری دینے والا ویری اسپیشل ایتھلیٹ سید مرتضی علی ذہنی معذوری کو کیا مائنس، فیلڈ ہاکی میں صلاحیتوں کے جوہر دکھانے کے لیے بےتاب، عام کھلاڑیوں کی طرح حوصلہ بلند. بال پر ہے مکمل کنٹرول، ڈربلنگ سمیت مختلف تکنیک پر عبور حاصل کرنے کے لیے کسی سے پیچھے رہنا پسند نہیں، معصومانہ انداز میں اپنے جذبات بیان کر ڈالے. بابا بھائی اس وقت 12 سالہ ہاکی پلیئر کے والد کہتے ہیں کہ وہ اپنے بیٹے کو تنہائی کے عذاب سے باہر نکالنا چاہتے ہیں. ڈاکٹر نے بولا تھا بچہ کچھ بھی نہیں کرے گا، نہ چلے گا نہ پھرے گا کرے گا. اس کی اتنی اچھی اویئرنیس ہے ہاکی میں، صرف تھوڑا سینسلیس ہے، یا ریسیو کر لیتا ہے، سوچو کرنا کیا ہے مجھے. ہاکی اولمپئن حنیف خان نے سید مرتضی علی کا ہاتھ تھاما ہے. ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ اس طرح کے جو بچے ہیں اسپیشل، ان کے اوپر کام کیا جائے تاکہ جو ہے ان کا حوصلہ بڑھے، تاکہ وہ دنیا میں جو ہے آگے بڑھنے کی ان کے اندر خواہش پیدا ہو. کچھ کر دکھانے کی لگن، منفرد انداز، محبت اور توجہ کے طلبگار اسپیشل سٹار کی ایک ہی سوچ ہے، ہاکی کا بہترین کھلاڑی بننا. اسپیشل بچوں کو کبھی تنہا نہ چھوڑیں، تھوڑی سی توجہ انہیں بہترین کھلاڑی بنانے کے ساتھ ساتھ معاشرے کا کارآمد فرد بھی بنا سکتی ہے. کیمرہ مین ندیم کے ساتھ علی حسن، ARY نیوز کراچی. نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی. دیکھتے رہیے ARY نیوز.